السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ کافی دنوں سے آپ کے ساتھ کوئی تبادلہ خیالات نہیں ہوا، اور ابھی جب یہ میں نے قاضی فائز عیسیٰ والا یہ جو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جب ویڈیوز دیکھی میں نے تو بڑا مجھے دکھ بھی ہوا، غصہ بھی شدید آیا کہ عمران نیازی نے اور کسی جو اس کے سرپرست تھے جرنیل، انہوں نے یہ کیسی نسل جو ہے یہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر تیار کر دی ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو ہے کوئی نہ ان کی کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان کی کوئی سوچ ہے، کچھ پتہ نہیں کس انداز میں یہ لوگ جو ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ رہتے یہ برطانیہ میں ہیں اور یہ چیخیں جو ہیں پاکستان کے حوالے سے مارتے ہیں۔ بھئی یہاں پر اتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگ یہاں پر تعلیم لی ہے تو یہاں کے مسائل میں بھی دلچسپی لیں، لیکن چونکہ ان کے پاس یہاں کی سوسائٹی میں ان کی کوئی انپٹ جو ہے وہ لیتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کوئی لفٹ نہیں کراندہ، تو بس یہ گھوم گھوم کے پاکستان کے مسائل پہ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے کیا جو ہے عمران نیازی اور اس ہمارے جرنیلوں کا کیا دھرا ہے۔ اب وہ یہ لوگ اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ اس طرح حملے کر رہے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ پہ جو ان لوگوں نے جس طرح اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے، اور اس حوالے سے مذمت بہت چھوٹا لفظ ہے، ان کی مرمت کی جانی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے یہ مرمت جس نے کرنی ہے ان کے پاس اور بڑے مسائل ہیں، وہ آئینی ترامیم کروانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ملک پہ اپنا جرنیلی شکنجہ جو ہے وہ مضبوط کرنے میں لگے۔ انہیں کیا پرواہ، قاضی فائز عیسیٰ ایک چیف جسٹس تھا، اس سے پہلے بھی گیا ہے، ریٹائر ہو گئے، بس ٹھیک ہے اپنا کام کر کے چلے گئے۔ انہیں بس اپنے چیف سے مطلب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پہ کوئی آئے میجر جنرل یا بریگیڈیئر، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو چیکو ہے اور یہ جو شایان اور یہ اس طرح کے بدتمیز قسم کے، اور وہ جو لڑکیاں ہیں جو بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں، یہ ذرا قریب تو جا کے دکھائیں، اس کی ہمت نہیں ہوگی ان کی۔ کچھ عرصہ پہلے جنرل باجوہ یہاں پر آیا تھا شاہی مہمان کے طور پہ، ایک فوجی تقریب تھی، اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا تھا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس علاقے میں بھی جائے۔ وہ سینڈرس کی پاسنگ آؤٹ تھی تو کوئی نہیں جا سکا۔ بھائی اتنے آپ دلیر ہیں، اتنا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنے، وہ ایک جج آیا اس کے کالج پہنچ گئے، جاتے نا جنرل باجوہ جب یہاں پہ شاہی مہمان تھا، کوئی نہیں گیا اس پہ۔ لیکن اس کو جو بلانے والے اور اس کے پیچھے وہ سارے جو ہے ان کے پاس پورا انتظام تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کی ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی پرواہ نہیں، نہ یہاں ہائی کمیشن والوں کو کوئی اس معاملے کی سینسیٹیوٹی کا اندازہ تھا کہ بھائی پی ٹی آئی والے ہر روز پہنچے ہوتے ہیں نواز شریف کے گھر، تو ظاہر ہے یہاں بھی جائیں گے، تو اس کے لیے کوئی وہ بہتر انتظامات کرتے۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، بس ایک ایسی گاڑی میں بھجوا دیا، اور وہ بھی سنا ہے قاضی صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا کہ وہ جی باہر نظر آ رہا ہے، سر نیچے کر لیں، تو وہ اس میں اور ان کے حوالے سے ان کو موقع مل گیا پروپیگنڈا کرنے کا۔ تو خیر یہ انہوں نے کر لیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جیسی عظیم شخصیت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس طرح کے بندہ ہی نہیں ہے کہ جو ایسی چھوٹی موٹی جو اس نیچ حرکات ہیں ان کے اوپر رد عمل دے۔ اب تو اس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، تو جب وہ پاکستان کا چیف جسٹس تھا تو اس کے ساتھ وہ ڈونلڈ شاپ والا واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، حالانکہ جس بندے نے وہ بدتمیزی کی وہ پاکستان میں تھا، ان کے پاس اختیارات تھے، یہ چاہتے تو اس کو جیل میں بھجوا دیتے، جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرتے، لیکن اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ یہ لوگ جو مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، اس طرح کی جو کسی کے پروپیگنڈے میں آگے بکواس کرتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ایک لحاظ سے یہ نشے ہی ہوتے ہیں ان میں، اور وہ چوبرجی والے جو جہاز ہوتے ہیں نشہ کر کے جو پڑے ہوتے ہیں اور آتے جاتے کو ویسی آوازیں لگاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے وہاں بھی جواب نہیں دیا اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کا قد جو ہے اور ان کی جو حیثیت ہے پاکستان کے کی جو تاریخ میں اور یہ جو ہماری عدالتی تاریخ ہے وہ بہت بلند ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں بھی قاضی فائز عیسیٰ ظاہر ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کو کوئی فرق پڑے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ خود ہی، اور جس طرح بعض اوقات تو مشاعرے میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنی 4-5 واہ واہ کرنے والے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ لکھنؤ میں تو خاص کر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جب نواب صاحب شعر پر مشاعرہ پڑھنے جاتے تھے تو اپنے 8-10 مصاحبین جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتے تھے، اور جن کا کام ہوتا تھا واہ واہ کرنا، جو مرضی بے وزن بے تکا کلام پڑھ دیں نواب صاحب تو انہوں نے واہ واہ ضرور کرنی تھی۔ تو یہ عمران نیازی کے چیلوں کا بھی یہی حال ہے، یہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھا کے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں کہ باجی ہم نے بڑا مار کھا مارا، لیکن اس سے گراؤنڈ ریئلٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس دوسرے بندے کی عزت میں کوئی حرف نہیں آتا، اس کا وقار اسی طرح رہتا ہے۔ ان کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شاید قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ جی تھلے لا لیں،
تو ایسی کوئی بات نہیں، قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑا، صرف آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ ہم اصل میں کتنی گھٹیا قوم ہے، ہمارا لیڈر جو ہے وہ کس نیچ ذات کا ہے کہ اس کو نہ کسی پاکستان کی پرواہ ہے، نہ کسی پاکستان کی شخصیت کی عزت کی پرواہ ہے۔ خود 2 اور 4 ہفتے پہلے آکسفورڈ کا الیکشن لڑ رہے تھے، تو جب نون لیگ والوں نے اس میں شروع کیا کہ بھائی اس کو نہ لڑنے دیا جائے اور اس کے خلاف انہوں نے جا کے آکسفورڈ میں ڈاکومنٹس دیے، تو آپ کو یاد ہوگا یہ کیا باتیں کر رہے تھے، اور نہیں جی یہ تو پاکستان کے خلاف ہے، یہ دیکھیں اگر اعزاز مل گیا تو پاکستان کا تو بڑا نام روشن ہوگا، تو یہ تو بڑی زیادتی کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ اب وہی لوگ جو ہے آپ دیکھیں، اب قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اتنا بڑا اعزاز ملا، مڈل ٹیمپل ایک اتنا بڑا قانونی یہاں کے وہ جو بیرسٹرز بناتے ہیں، جہاں پہ بیرسٹرز کی انڈکشن ہوتی ہے، ان 4 کل ادارے ان میں سے ایک وہ ہے، بہت بڑی قانونی درسگاہ بھی ہے، بیرسٹرز کا ایک سوسائٹی ہے، وہ آنریبل سوسائٹی، انہوں نے ان کو اپنا بینچر منتخب کیا۔ تو یہ پاکستان کا اعزاز، اس سے پہلے کوئی پاکستانی جو ہے اس لیول پہ نہیں پہنچا، تو ان سے یہ ہضم نہیں ہوا۔ نیازی کی ذلت ہو رہی ہے، وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کی عزت ہو رہی ہے، ان کو پھر تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی اتنا اگر آپ کو تکلیف ہے تو جائیں نا آکسفورڈ یونیورسٹی کے سامنے جا کے احتجاج کرتے کہ انہوں نے نیازی کو جو ہے نائل کیوں کیا، کیوں نہیں الیکشن لڑنے دیا، وہاں نہیں گئے، ان کو پتا کہ وہاں پکڑے جائیں گے۔ ادھر وہ مسکین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے، ظاہر ہے اس نے وہاں بھی کوئی کاروائی نہیں کی تھی، تو یہ یہاں پر پہنچ گئے نمبر بنانے کے لیے، پھر ویڈیوز ایسے بناتے ہیں کتوں کی طرح پیچھے بھاگ رہے تھے، بھونک رہے تھے، اور ویڈیو بنا کے خود خوش ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں والے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی اور کوئی کام نہیں ہے، ظاہر ہے یہاں پہ خبریں تو ان کو ملتی نہیں ہیں، تو یہ اس طرح کی جو 3rd کلاس قسم کے ٹک ٹاکرز ہیں اور یہ ان کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں لوگ دیکھ کر ایسے سمجھتے ہیں جیسے بہت بڑا بھونچال آ گیا۔ میری ذاتی رائے میں یہ سب انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، یہ ان کو اس چیز کے پیسے ملتے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایک مقام ہے وہ پہلے سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، اب تو یہاں کے مڈل ٹیمپل ان نے ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے قانونی طور پہ اس کی کیا ساکھ ہے، اس کا کیا تجربہ ہے، کیا علم ہے، کیا اس کا بے داغ کیریئر ہے کہ اس نے اس کو بینچر بنا دیا۔ تو ان لوگوں کے بھونکنے سے اور اس طرح کی حرکات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جتنی مرضی ٹک ٹاک بنا لیں، لیکن اس سے جو ہے یہ تو پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ دیکھیں عمران نیازی کے جو چیلے ہیں، اور یہ عمران نیازی جو ہے یہ کس کے دوغلے کردار کے مالک ہیں کہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کا نام بدنام کرنے کا، یہ وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور دوسرا اس میں جو مجھے ایک جو ذاتی طور پہ شکایت ہے کہ ہمارے جو قبضہ گروپ ہے جرنیلوں کا، انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے ISI والوں کا، یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہاں UK کی ایمبیسی جو ہے یہاں پر بھی ہے، اور امریکہ میں ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ ہر جگہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان جرنیلوں پر تنقید کرتے ہیں، جو ان کی عزت اچھالنے کے، جو ان کو سو کالڈ عزت ہوتی ہے اس کو ان کی پگڑیاں اچھال دیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے پاس ہٹ مین بھی موجود ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی پٹائی کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں نیٹ ورک بنایا ہوا۔ وکاس گورایا کو ہالینڈ میں مارنا ہو تو لندن سے یہ بندہ ہائر کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ وکاس گورایا ہمارے خلاف بات کیوں کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ ساجد بلوچ جو تھا وہ یورپین ملک میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ بلوچوں کے حقوق کی بات کرتا تھا، اس کو مارنے کے لیے اس کو یورپ میں اس کو قتل کروا دیا، اور پھر وہ کریمہ بلوچ جو تھی اس کو کینیڈا میں مروا دیا۔ یعنی جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے قبضہ گروپ کو، تو یہ نیٹ ورک جو ہے ان کو لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے تو پہنچ جاتا ہے، ان کی عزت بچانے کے لیے تو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ جو قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ ہیں یہ ان کو ایکسپوز کر دیتے، ان کو نہیں بچا سکتے آپ، ان کے حفاظتی انتظامات آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بلڈی سویلین ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے لیے انہوں نے ہر طرح کا جو ہے سسٹم بنایا ہوا ہے، فوج بنائی ہوئی ہے تو اب پاکستان پہ اپنا قبضہ رکھنے کے لیے، باہر نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی آواز دبانے کے لیے جو کہ پاکستان کے اصل حقائق کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی زیادتی ہے، ان کا باجوہ آتا ہے تو باجوہ کو پروٹیکٹ یہ ہر لحاظ سے کرتے ہیں، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہمارا جو کردار ہے ہمارے قبضہ گروپ کا، اس کی وجہ سے یہ جو عمران زادے ہیں نا یہاں پہ، یہ زیادہ کھل کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو ان کے پاس 101 طریقہ ہے کہ ان کو یہ خاموش بھی کر سکتے ہیں اور ان کو صراط مستقیم پر لا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پرویز مشرف نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس کو وجاہت جو ہے جو آج کل امریکہ چلا گیا ہوا ہے، تو اس میں انٹرویو میں وہ کہتا ہے پرویز مشرف کہ یہ جو لوگ باہر پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو تو ان کا صفایا کر دینا چاہیے۔ تو اس نے آگے سے کہا کیا مطلب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، قتل کروا دینا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کیا ہوا ہے، بس مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور اس طرح ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی پرویز مشرف نے کہا اس وقت یہی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔
تو آپ نے دیکھ لے کئی لوگوں کو انہوں نے اس طرح ایلیمینیٹ کروایا. ہاں، اور مجھے اپنا ذاتی تجربہ میرے پاس موجود ہے. میرے خلاف انہوں نے بہت ساری کارروائیاں کی. یہ تو یہاں کی پولیس جو ہے ان کے پاس ایسے انتظامات ہیں کہ یہ ان کی ساری گفتگو انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں. تو یہ اپنے خلاف جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ ہو گیا یا ایون ہمارا جو سابقہ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے ایون فیلڈ میں جب آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ نہ سفارت خانہ کو ہل جل کرتا ہے، نہ ہمارے یہ جو ہمارے جرنیل ہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ اس میں چونکہ ہمارے وہ جو جن کے پاس پاکستان ہے وہ خود سنجیدہ نہیں ہے، ورنہ وہ یہاں کی حکومت سے بات کریں، یہاں پہ جو ہے ایک ماہر کا جو مشورہ لیں کسی قانونی ماہر سے اور اس کے مطابق پروسیڈ کریں. آپ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ گلیوں میں جب چاہیں بے لگام ہو کر نکل جائیں. یہ فریڈم آف جو تھاٹ ہے اور یا بولنے کی آزادی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی گاڑی کے اوپر جا کے جو ہے وہ بینگ کرنا شروع کر دیں. اس کے بہت سارے حل ہیں، لیکن نہ ہماری ایمبیسی کو اس میں کوئی دلچسپی ہے، کیونکہ ایمبیسی کو بھی وہی کنٹرول کر رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو کوئی دلچسپی. وہ تو اپنی یہاں پہ بےعزتی روز کروا کے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. تو خیر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس معاملے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کا قد چھوٹا ہوگا. صرف یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، بس ان کے جو ہے وہ ایک طرف ان کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں تو یہ اس پہ لگائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ پہلے کی طرح جس طرح بلوچستان میں گیا تھا تو جا کہا تھا کہ بھئی یہاں جو مسائل ہیں یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے. وہاں آزادی کی تحریک چل رہی ہے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ جو ہے خود کش حملے کر رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او ہے جو ان کو قابو کر لے گا. تو اسی طرح کی بونگی اس نے پھر ماری ہے کہ ہم ان کے خلاف مقدمے کریں گے پاکستان میں، ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے، ان کی شہریت کینسل کریں گے. اور بھائی یہ یہاں کے پیدائشی لوگ ہیں، ان میں سے زیادہ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، برٹش سٹیزن ہے. ان کو کیا لگے پاکستان کے ساتھ؟ انہیں کوئی پاکستان میں دلچسپی نہیں ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ کر رہے ہیں، تو ان کا بندوبست آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا. ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے سے اور ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سیدھا سیدھا آئی ایس آئی والوں کو کہیں گے، جس طرح وہ جو اپنے جو آپ کے تنقید نگار ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی کام کرے نا. یہ لاتوں کے بھوت ہے. تو آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کہ ان کو پاکستان میں ان کے خلاف مقدمے کر دیں گے. تو یہ سب جو ہے ایسی فضول باتیں، وقت ضائع کرنے والی باتیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے واقعات پھر بھی ہوتے رہیں گے. اور سب سے اگر اس کا آسان نسخہ اگر کوئی میری رائے لے تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بدماشی یہاں پہ عمرانی چیلے کر رہے ہیں، تو چیلا جب کوئی گندا کام برا کام کرتا ہے اس کی سزا اس کے گرو کو دے نا، تو چیلے کو بھی پھر عقل آ جاتی ہے. تو آپ نے اس کے گرو کو جو ہے ان کو رکھا ہوا ہے ڈیالہ جیل کی 5 اسٹار جیل میں، دیسی ککڑ کھلا رہے ہیں، دیسی بکرا کھلا رہے ہیں، اور اس کو آپ کوکونٹ کے تیل سے اس کی مالش کروا رہے ہیں. تو ظاہر گرو کے اتنے مزے ہیں تو پھر چیلے تو اور بھی کچھ کریں گے. آپ جو کچھ یہ یہاں کر رہے ہیں یقین کریں، اگر آپ نے گرو کی وہ کہتے ہیں نا ٹبری ٹائٹ کرنی، وہ کریں تو یہ چیلے جو ہیں ایک دن کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے. وہ جو چیکو ہے وہ اس کو ساری انسٹرکشن تو وہیں سے آتی ہے نا. تو آپ اس عمران نیازی کو جو ہے اس کا بندوبست کریں، اس کو ذرا بتائیں کہ بھائی یہ جو تمہاری آل اولاد یہاں پہ بکھری ہوئی ہے ناجائز اور جو کچھ کر رہی ہے، تو اس کا رد عمل اب پاکستان میں تمہیں ملے گا. آپ اس کی سہولیات لیں، اس کو رکھیں جیل کے دال دلیے کے اوپر، اور جس طرح وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ نے سزائے موت والی کوٹھڑی میں رکھا، اس کو پریکٹیکلی وہاں پر شفٹ کریں. آپ اس کے ان کے گرو کو ٹھیک کر دیں. یقین کریں یہ لوگ جو ہے ایک آدھ دن کی بات ہے، پھر اس کے بعد یہ سارے آپ کو جو ہے وہ کوئی ڈونٹ شاپ پہ کام کرتا نظر آئے گا، کوئی اسی طرح آئس کریم شاپ پہ کام کرے گا، اور یہ سب یہ بھونکنا جو ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ چھوڑ دیں گے. لیکن اس کے لیے جو سیاسی حکومت ہے اس کو بھی کوئی عملاً چیلے کے گرو کے خلاف کام کرنا ہے، اور دوسرا جو ہماری جرنیل ہیں ان کو جو اپنا یہاں کا نیٹ ورک ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، اسی طرح جس طرح یہ جو اپنے مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں. باقی رہی بات قاضی فائز عیسیٰ کی، تو کہتے ہیں نا عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ان کو اللہ تعالیٰ عزت پہ عزت نواز ہے. یہ جو ان کو مڈل ٹیمپل والوں نے آنر دیا ہے تو اس سے ان کی عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے. ان لوگوں کے بھونکنے سے جو ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو خیر یہ تھی آج کی صورتحال کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں نے کہا چلے میں بھی آپ کے ساتھ اپنی خیالات شیئر کر لوں کہ بھئی اصل صورتحال یہ ہے کہ جو بھی یہ عمران نیازی کے چیلے کر رہے ہیں اس سے قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑا. بس ٹھیک ہے انہوں نے ٹک ٹاک بنا لی اور پاکستان میں رولا شولا پڑ گیا، لیکن اگر اس کو ختم کرنا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے.
میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ گرو جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے اس کی ٹبری ٹائٹ کر دے تو اگر شام سے پہلے یہ سارے آپ کو جو ہے وہ منیمم ویج والی جو جاب ہوتی ہے نا، مختلف کوئی گیس اسٹیشن پہ ہوگا، کوئی ڈونٹ شاپ پہ ہوگا، کوئی آئس کریم بیچ رہا ہوگا، اور یہ پھر انہیں کاموں میں لگ جائیں گے. تو اس صورت میں یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اب میں لوں گا آپ سے اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ گپ شپ کریں گے. اس وقت تک کے لیے رب رکھ.